قرآن کلام دو قسموں سے ہٹ کے تیسری قسم کوئی ہو تو بتائیں. کلام یا نظم ہے یا نثر ہے؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے، آپ ہلا دیجیے گا. تو کلام یا نثر ہے یا نظم ہے؟ مگر قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم کے بھی کچھ الجھنے، تقاضے، قیودات، شرائط ہیں، پابندیاں ہیں. خاص طور پہ نظم کی جو حسن ہے، نظم کا جو حسن ہے، احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو شاعری میں جھوٹ اچھا بولتا ہو. بھائی کم سے کم غزلی شاعری، غزلیہ شاعری میں تو آپ مانیں گے نا میری بات. شاعری یعنی وہ، اسی لیے تو نبی مکرم کو اللہ نے کہا میرا نبی شاعر نہیں ہے، میرے نبی کو شاعر مت سمجھنا، اس لیے کہ شاعر یہیمون، کیا ہے وہ، کل وادن یہیمون، شاعر ایک وادی سے دوسری وادی میں بھٹکتا ہی رہتا ہے، اپنے ہی کلام میں اپنے ہی خلاف بول رہا ہوتا ہے. جی پچھلا شعر بعد والے شعر کے مخالف میں ہوتا ہے، مخالفت میں ہوتا ہے. نظریات کا تضاد ہوتا ہے ایک ہی کلام میں. یہ تو میں نظریات کی بات کر رہا ہوں، بعض لوگوں کے تو اوزان میں اور بحروں میں بھی تضاد ہوتا ہے. وہ ایک کلام میں چار چار بحروں کا کلام، اور کلام کیا، وہ بحرا کلام. تو یہ شاعری کی پریشانیاں، شاعری کی الجھنیں. قرآن شاعری کی الجھنوں سے بالا تر ہے، ردھم کے ساتھ ہے، قافیوں کے ساتھ ہے. مگر شاعری کی، اچھا شاعری کی ایک الجھن، یہ تو جو ابھی عرض کی میں نے ان بچوں کے لیے، ایک الجھن شاعری کی یہ ہے کہ شعر جب مقفع ہوتا ہے، مسجع ہوتا ہے جی، اور شعر مخیل ہوتا ہے، خیال ہے. سوچنے پہ کس نے پابندی لگائی ہے؟ سوچ لیجئے کہ آسمان سے تارا لے کر آئے آپ. سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ یا رب چه چشم ایست محبت کے منازان، یا رب چه چشم ایست محبت کے منازان، یہ قطرے آپ خوردم و دریا گریستم. کتنی سجا کے جھوٹ بولا گیا ہے. یہ قطرے آپ خوردم و دریا گریستم، یعنی محبت کو چشمہ ہے کیا؟ سعدی کہہ رہے ہیں محبت ایک چشمہ ہے، جس سے ایک قطرہ پیا میں نے اور دریا آنسو بہائے. تو کوئی محبت چشمہ ہے؟ اور پھر کیا اس سے کوئی گھونٹ پانی پیا جاتا ہے؟ اور پھر کیا واقعاً دریا بھی آنسو بہ سکتے ہیں؟ دریاؤں کے برابر آنسو بہ سکتے ہیں؟ مگر کتنا اچھا شعر ہے، خیال ہے. قرآن خیال نہیں ہے، حقیقت ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ حقیقت ہے. لہٰذا وہ شاعری کی الجھنوں سے بالا تر، اور اسی طرح نثر کی الجھن سے بھی بالا تر. نثر کو ترنم میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس کی سریں نہیں بنتی، اس کی طرزیں نہیں بنتی، اس کی لہن نہیں بنتی، اس کی بندشیں نہیں بنائی جاتی. لیکن قرآن وہ کلام ہے کہ جس کا نظم میں، جس کا سر میں، جس کی بندش میں کم سے کم 7 بندشیں تو اس کی ہیں نا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مجمع بہت بڑا ہے، صلوات میری طرح سب نہیں پڑھ رہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اصل میں شفیع صاحب میں عوامی خطیب ہوں، خواص میں آ گیا ہوں. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پہ. تھوڑی سی بات آگے جائے، سورہ کوثر جب جا کے بتایا اسے شاہ کو ایسا ایک کلام لٹکا ہوا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں، اسے یقین نہیں آیا کہ یہ الفاظ ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ردھم ہے، ردھم، اور ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ اس کا نیا لفظ ہے، نایاب لفظ ہے. تو مجبور ہوا وہاں آ کر اسے دیکھنے پر، اور پھر جب سارے کلاموں کے ساتھ اس کلام کو دیکھا تو کہا یہ 7 کے 7 اتار دو، اس لیے کہ یہ 7 کے 7 اس کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد ایسا وہ ناپید ہوا، ملنا ملانا چھوڑ دیا، محفلوں میں کہیں جانا آنا بند کر دیا. زمانہ جاہلیت تمام ہوا، پہلا دور حکومت گزرا، دوسرے دور حکومت میں حضرت نے اسے خط لکھا. حضرت تو جانتے ہیں نا میں کیسے کہہ رہا ہوں. حضرت نے خط لکھا اور کہا کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار یاد آتے ہیں، کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے. تو انہوں نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی، اور کہنے لگے جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ سورہ ہے سورہ کوثر، جس نے اپنے آپ کو اس وقت کے سارے ادیبوں میں منوایا. قرآن کا سب سے مختصر اور چھوٹا سورہ. عطائے پروردگار ہیں جناب زہرا. جب بھی کبھی عطا پر بات آئے گی تو معطی کا تصور ذہن میں لایا جائے گا، شان معطا کو سوچا جائے گا، اور کیفیت عطا پر غور کیا جائے گا. اگر اس عطائے پروردگار پر غور کرنا ہے تو معطی کون ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ دینے والا اللہ ہے. اور شان معطا، وہ مقام اور منزلت جو چیز دی گئی ہے اس کی کیا ہے؟ وہ جناب زہرا کی ذات ہے.
اور کیفیت عطا کیا ہے؟ پہلے زمینیں کاشتے سیدہ کو آمادہ کیا جائے گا اور پھر سیدہ کا وجود باہر آئے گا۔ لہذا 40 دن تک سرکار غار ہرا میں عبادت کریں گے۔ ہر جگہ ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا، ہر وجود میں سیدہ کا نور نہیں آئے گا۔ پہلے آمادہ کیا جائے گا۔ نبی مکرم کے وجود کو اللہ نے پہلے آمادہ کیا ہے اور اس کے بعد جناب زہرا کا وجود اس وجود کے اندر ڈالا ہے، نور سیدہ اسے اندر ڈالا ہے۔ جی، یہ عطائے پروردگار ہے۔ مزدوروں کو اجرت بھی دی جاتی ہے اور مزدوروں کو انعام بھی دیا جاتا ہے۔ مزدور اجرت کو حق سمجھ کے استعمال کرتا ہے مگر انعام کو بچا کے رکھتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ جی، وہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ 1000 روپے تو میری اجرت تھی مگر یہ جوڑا میرا انعام ہے۔ یہ اس 1000 روپے کے برابر نہیں ہے، وہ تو تھی ہی میری چیز مگر یہ مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور جتنا موتی جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی عطا کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آپ کے میرے جیب میں قلم لگا ہوا ہوگا جو ہم نے کسی اسٹیشنری کی دکان سے خریدا ہوگا، جی، لیکن اگر حضرت آیت اللہ خامنہئی رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سیستانی مجھے کوئی قلم بھیج دیں، آپ کو کوئی رومال بھیج دیں، تو آپ میں اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ دینے والا بڑا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے کیوں ہو جاتے تھے۔ یہ بیٹی نہیں آ رہی تھی، عطائے پروردگار آ رہی ہے۔ قبلا یدیہا قاما الیہا، کھڑے ہو کر بڑھتے تھے اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہیں۔ رات کی مجلس میں بھی میں شاید یہ جملہ کہہ چکا کہ قاما لہا نہیں ہے، قاما الیہا، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کر اس طرف جاتے تھے جہاں سے زہرا آ رہی ہیں، اور آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ وہ اجلا صحافی مجلس سے، اور یہ جملہ نقن صاحب کا ہے جو میں نے ان سے خود سنا ہے، یعنی ان کی زندگی میں نہیں سنا، ان کے ریکارڈ میں سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدیث خاموش ہے، سیدہ کو اپنی جگہ بٹھا کر خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ حدیث خاموش ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ عطائے پروردگار جناب زہرا کی ذات، کہاں سے بات شروع ہو اور کہاں بات تمام ہو۔ سمندر ناپیدا کرار، فضائل کا بحر فضائل جناب زہرا، یقیناً میرے اور آپ میرے بس کی تو نہیں ہے، آپ یقیناً شخصیات تشریف، شاید مراتب ہے نا، کوئی کسی جیسا بھی نہیں ہے، کوئی ایک جیسا بھی نہیں، مراتب ہیں۔ ممکن ہے کوئی گہرائی میں اتر چکا ہو اور بھی گہرائی میں جا چکا ہو، مگر وہ کن ہے معرفت جناب زہرا، اسے حاصل کرنے کا ایک رستہ اور ذریعہ، ایک سبب یہ مجلس ہیں۔ آہستہ آہستہ اترے ہیں اس سمندر کے اندر، اللہ ہمیں سیدہ کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ عزیزو، اس بی بی کے فضائل بھی بہت ہیں اور اس بی بی کے مصائب بھی بہت ہیں۔ یاد رہے، فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ جتنی فضیلتیں بڑھیں گی خود بخود مصیبتیں بھی بڑھتی چلی، نہیں ہو سکتا کہ فضیلتیں ہوں اور مصیبتیں نہ ہوں۔ سیدہ کے فضائل کے باب میں آپ کے زیارت نامے کو پڑھا جائے، آپ کے القاب اور کنیتوں کو پڑھا جائے، سیدہ کی وصیت کو پڑھا جائے، اور بی بی کے مصائب کے باب میں ائمہ اہل بیت نے جو آپ کو سلام کیا ہے ان الفاظ پہ غور کیا جائے۔